الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر رات کے پمز اسپتال میں لایا گیا اور ان کی آنکھ کے اندر ایک انجیکشن اور لگایا گیا۔ یہ چوتھی مرتبہ عمران خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی ان کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں آج کیونکہ منگل کا دن تھا، وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے بھی جیل گئے، لیکن وہاں پہ ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ اب یہ ایک بڑی نارمل چیز ہے کہ عمران خان کسی کو دکھائی نہیں دے گا، عمران خان کسی کو سنائی نہیں دے گا۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کی ضد ہے کہ میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں اور میں نشان عبرت بناؤں گا۔ عمران خان کو توڑنا، اسے جھکا ہوا دیکھنا، اسے کمزور دیکھنا، اس سے معافی منگوانا، یہ عاصم منیر صاحب کی خواہش۔ اللہ رب العزت کسی کو اتنی انا نہ دے یا اس لیول تک کوئی نہ جائے کہ اس کو یہ سارا کچھ کرنا پڑے۔ بہرحال یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کر پمز اسپتال پہنچایا گیا اور ان کی آنکھ میں ایک اور انجیکشن لگایا گیا۔ اس پہ جو سرکار ہے، سرکاری طور پہ اسپتال کی جانب سے ایک چھوٹا سا بیان بھی جاری کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب آئے تھے، وہ سٹیبل تھے، 74 سال ان کی عمر ہے، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کے والد کا نام ہے، اور ان سے اجازت لے کے ان کی آنکھ کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، ایک انجیکشن اور لگا دیا گیا ہے۔ ان کو ڈاکومنٹ دے دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جناب اب دوبارہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے اور دوبارہ آپ فالو اپ آپ کا کیا جائے گا۔ اب 4 مرتبہ عمران خان صاحب کے انجیکشن ہو گئے۔ ان کی آنکھ میں کتنا فرق پڑا اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جرنلسٹ ہیں محمد ظریف، انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی صبح۔ بعد میں بیرسٹر گور نے کہا کہ جی ان کو انفارم کیا گیا، تو بیرسٹر گور کو سارا کچھ ہونے کے بعد انفارم کیا گیا، پہلے نہیں بتایا گیا۔ اور انفارم بھی کیا کیا گیا، وہ ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے، وہی ہر ایک کو بھیج دی جاتی ہے، تو میں بھی بیرسٹر گور کو وہی بھیجا گیا ہو، لیکن عمران خان کی فیملی کو آگاہ نہیں کیا گیا، نہ ہی انہیں عمران خان صاحب کے ٹریٹمنٹ کے دوران عمران خان صاحب کے قریب بیٹھنے کی یا وہاں پہ آنے کی اجازت دی گئی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی ان کی فیملی سے ملاقات کی گئی۔ یہ جو صحافی ہیں محمد ظریف، انہوں نے صبح کے وقت یہ خبر بریک کی تھی، لیکن انہوں نے ساتھ میں 3 چیزیں بتائی عمران خان صاحب کی آنکھ کے بارے میں اور ان کی صحت کے بارے میں۔ اب یہ 3 چیزوں کا انہوں نے دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب پہلے سے کمزور ہیں جب وہاں پہ ان کا معائنہ کیا گیا، نمبر 2 ان کے دانتوں میں بھی تکلیف ہے، نمبر 3 ان کی بینائی مزید کم ہو گئی، یعنی پہلے عمران خان صاحب کی بینائی دائیں آنکھ سے ان کو نظر آنا بند ہو گیا، وہ ختم ہو گئی۔ پھر عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے رہے، وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل مان ہی نہیں رہا تھا، عاصم منیر صاحب کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن جب یہ ہو گیا کہ آنکھ بالکل ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ جب پہلا انجیکشن لگا تو 15% عمران خان صاحب کی بینائی واپس آئی۔ اب 15% ویژن کیا ہوتا ہے، ذرا آپ اپنے موبائل فون پہ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں کہ اگر 15% کسی کا ویژن ہے تو وہ کتنا ہے، وہ آپ چیز کو پہچان بھی نہیں پائیں گے، آپ بندے کا چہرہ بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا 15% ویژن واپس آیا تھا۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی مزید خراب ہو گئی، یہ بڑا الارمنگ ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سے جب ایک ملاقات کرنے کا عدالتی حکم پر موقع ملا بیرسٹر سلمان صفدر کو، تو انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو کیا بتایا۔ اس میں علیمہ خانم جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ سلمان صفدر نے ہمیں بتایا تھا کہ عمران خان کی آنکھ کی حالت مزید خراب ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، دیکھ نہیں پا رہا۔ یہ عمران خان صاحب کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ پھر عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ ہم 2.5 ماہ سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے چیک اپ کروا دیں۔ اگر آپ نے عمران خان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا اور کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے تو فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں چیک اپ کروا دیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان کو کچھ دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے کلوٹنگ ہوئی ہے۔ عمران خان ایک صحت مند آدمی ہے، ورزش کرنے والا آدمی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ اس لیول کا خرابی ہو جانا، ان کی کلوٹس بننا شروع ہو جانا بلڈ میں، یہ بہت غیر متوقع بات ہے۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ ایسا دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آنکھ کا مسئلہ عمران خان صاحب کو ہوا، بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری ہوئی، اب سنم جاوید سیم چیز کے اوپر، سنم جاوید پہ بہت غصہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ ہے، میں جانتا ہوں، اور جس طرح احکامات دیے گئے تھے کہ ہر حال میں سنم جاوید چاہیے، جو مرضی کر لو اس کو پکڑ کے لانا ہے۔ پھر علی امین کی حکومت تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، سنم جاوید وہاں سے باہر نکلتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی مخبری ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اغوا کر کے ان کو پہنچا دیا جاتا ہے لاہور میں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سنم جاوید کے ساتھ ہوا، تو اس پہ بھی بہت غصہ ہے۔ اس کی بھی ایک آنکھ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ نے رپورٹ کیا، بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا ڈاکٹر سے چیک کرو، انہوں نے کہا ڈاکٹر بدھ کو آئے گا، پھر بتایا کہ ڈاکٹر 2 ہفتے کے بعد آئے گا، تو 2 ہفتے کے بعد سنم جاوید کی آنکھ چیک کروائیں گے، یعنی ان کا بھی ایک ایسا نقصان ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ ریکور ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چیزیں اب نارمل ہو چکی ہیں، ان کی بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ بیچاری دوبارہ سے منگل کا دن تھا ملاقات کے لیے پہنچی، کیونکہ یہاں پہ عاصم منیر صاحب کا آرڈر ہے اور ایک ضد ہے نظام کی کہ نہیں ملنے دینا، تو نہیں ملنے دیا گیا۔
اور پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے پتہ نہیں کہاں کھڑی تھی, وہاں پہ تو عمران خان کی بہنیں اکیلی کھڑی تھی, چند لوگ تھے ان کے ساتھ. یعنی اڈیالہ کے باہر جو تعداد ہے لوگوں کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. عمران خان کی قید تنہائی, عمران خان کا بے گناہ جیل میں ہونا, عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات, عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنا اور کسی سے نہ ملنے دینا, پھر ان کی آنکھ کا خراب ہو جانا, پھر ان کو علاج کے لیے چھپا کے رات کے اندھیرے میں باہر لے کر آنا, یہ ساری چیزوں کو موجودہ نظام نے اتنا نارملائز نہیں کیا جتنی سہولت کاری پاکستان تحریک انصاف نے کر دی ہے. پاکستان تحریک انصاف ان چیزوں کو اتنا نارمل لے رہی ہے, اتنا نارمل لے رہی ہے جیسے کہ بہت روٹین کی بات ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی نواز شریف کا مجھے یاد ہے کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو جاتا تھا نا, کوئی جھوٹ بھی بول دیتا تھا ڈاکٹر, تو پاکستان کے اندر میڈیا کے اوپر آگ لگ جاتی ہے, ہر طرف رولا پڑ جاتا تھا, ہر 10 منٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی, ہر طرف لوگ نکل آتے تھے, رولا ڈال دیتے تھے. اور پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر یعنی عمران خان کے بعد مقبولیت کی وہ معراج ہے اس وقت پاکستان میں, جس کا نواز شریف ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی نواز شریف کا خواب, کسی بھی لیڈر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اس لیول کا مقبول ہو جائے, تو عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو گئے, لیکن آج کوئی بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں سے ان کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی سے شکوہ شروع کر دیا ہے. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بنایا تھا, اور یہ سوچ کر بنایا تھا کہ نوجوان ہیں, نکلیں گے, کام کریں گے, زور لگائیں گے, اسٹریٹ موومنٹ بنائیں گے, ایک مومنٹم قائم کریں گے, جو علی امین گنڈا پور اس وقت نہیں کر پا رہے تھے. لوگ ان کے بہت خلاف ہو گئے تھے, مایوسی بہت پھیل گئی. عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی, جو کوشش بالکل نہیں کی گئی. دیکھیں, اگر بیرسٹر سیف جاتا ہے اور جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے تو وہ تو ایک صرف وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے. اگر بیرسٹر سیف جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ سوال وزیر اعلیٰ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس آدمی میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ملوا دیتی ہے. اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملواتی ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ملواتی؟ کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے یا عمران خان کا وفادار ہے؟ یہ علی امین گنڈاپور کا وفادار ہے یا کسی اور کا وفادار ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کا محسن نقوی ہے, بیرسٹر سیف. اب وہ جتنی مرضی صفائیاں دیتا رہے, ایکچولی تو وہ یہی ہیں. عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی, جو نہیں کی گئی. ملاقات نہ ہونے کی صورت میں احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا تھا, جو نہیں کیا گیا. اور بجٹ کو اچانک پاس کرنے کی بجائے سیاسی کمیٹی کے مشورے کے مطابق 27 جون کو پاس کیا جا سکتا تھا, یا کم از کم بجٹ کو پنجاب کے, وفاق کے اور سندھ کی حکومتوں کے بعد پاس کر لیتے. پہلے انہیں بجٹ پاس کرنے دیتے, تھوڑا سا پریشر بنا لیتے. اپنی حکومت بچانا ضروری تھا تو بجٹ پاس کرنا ہی پڑنا تھا. لیکن جس بھونڈے انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا, اس سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں, ابھی اس سے نکلنے کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک احتجاجی تحریک ہے, جس کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے ہی احکامات دے چکے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے. پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی, لیکن اس مرتبہ ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ آنا ہوگا, اور اس کے بارے میں ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی تھی. جو پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکشن ہوئی تھی اور جو عمران خان صاحب کا لائن آف ایکشن اس مرتبہ دکھائی دے رہا تھا, وہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اس مرتبہ جو ان کا لائن آف ایکشن تھا, یہ, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ لوگ یا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں یا جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ ان کا لائن آف ایکشن یہ تھا کہ پورے پاکستان کو بند کریں گے, مین شاہراہیں پاکستان کی بند کریں گے, اور بہت ساری جو انرجی سمیت دیگر بہت ساری چیزوں کی جو سپلائی ہے اس کو بند کر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نکل کر, اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, سپلائی بند ہو جاتی ہے, شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں, رستے بند ہو جاتے ہیں, یا عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف, دیکھیں وہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت تو ہے, تو انہیں ایک مومنٹم بنانا پڑے گا نا تحریک کا. اور اگر وہ مومنٹم بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ملک کو جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا, انٹرنیشنل لیول کی نیوز بنے گی, پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر بنے گی, اور ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہوگا, اور اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید کوئی کڑوا گھونٹ کرنا پڑ جائے, جو ابھی وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. انڈیا پاکستان مارکے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جو عوام انہیں برا بلا کہہ رہی تھی شاید اب نہیں کہہ رہی, لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ایک آپٹکس ضرور کریٹ ہو گئے ہیں, لیکن جب بھی وہ کوئی پولیٹیکل مسٹیک کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے, یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو ملٹری افسران ہیں وہ نوجوانوں سے ملتے ہیں جا کر, کبھی مدارس میں, کبھی اسکولوں میں, کبھی کالجز میں, مختلف جگہوں پہ انٹریکشنز کر رہے ہیں. وہ جو ایک امیج بلڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کام کریں گی. ایک جھٹکا, ایک واقعہ, ایک غلطی دوبارہ لا کر وہیں کھڑا کر دے گا جہاں سے یہ معاملہ بہت خراب ہو گیا تھا. لہذا غلطی کی گنجائش نشتا. کرنا یہ پڑے گا کہ عوام کو عوام کا مینڈیٹ دینا پڑے گا, عوام کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے. آپ لوگوں کے حقوق چھین کر لوگوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتے کہ آپ حقوق کے بغیر زیادہ بہتر ہیں.
یہ آپ نہیں کر پائیں گے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا, پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا تو پاکستان میں کیسے ہو جائے گا. اب گنڈا پور صاحب آنے والے احتجاج کے حوالے سے ایک بڑی جذباتی تقریر پہلے ہی کر چکے ہیں, جس کے بعد آتش بازی بھی کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا گنڈا پور صاحب نے کہ ایک کے بجائے 2 گولیاں ماریں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل جائیں گے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ احتجاج عمران خان صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے مبینہ طور پہ اب تک جو چیزیں باہر آئی ڈیزائن کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پورا ملک بند کرنا. تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے, سندھ میں اور بلوچستان میں کیا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ہم آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے. لیکن فسطائیت رک نہیں رہی. چودھری امتیاز صاحب ہیں MNA, ان کو پہلے آپ کو پتا ہوگا جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا, گرفتار بھی کیا گیا, ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے گئے, ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے, ان کی فصلیں بھی جلائی گئیں, ان کے جانوروں کا بھی نقصان کیا گیا, تو ان کی جو فارم ہے ان کا بہت نقصان کیا گیا, بہت زیادہ. اس خاندان کی مصیبتیں کم ہی نہیں ہو رہی, ان کی خواتین کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا. لیکن یہ ظلم اور فسطائیت جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ تو چل ہی رہی ہے, اس کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا. اب ناظرین آ جائے, پاکستان تحریک انصاف کیا اس ماحول میں ایک تحریک چلا سکتی ہے؟ تو سادہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس تقسیم کے ماحول کے اندر تو تحریک نہیں چلتی. تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, مشاورت کرنی پڑے گی, اپنے اپنے حلقوں میں مومنٹم بنانا پڑے گا, گلی محلوں میں جا کر کام کرنا پڑے گا, شہروں میں جا کر, قصبوں میں جا کر کام کرنا پڑے گا, اور پھر ایک پوری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین تیار کر کے اس کو چلانا ہوگا. بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا کو گالیاں دیں, وہ سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائیں, جیسے کہ عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنایا. وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور الٹا جو ہے پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. اگر اس بجٹ کو اس بھونڈے انداز میں پاس نہ کروایا جاتا تو سوشل میڈیا اس ساری چیز کو کسی اور طرح دیکھ رہا ہوتا. لیکن کیونکہ ایک بھونڈے انداز میں ایک عجیب و غریب طریقے سے یہ بجٹ پاس کروایا گیا, تو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کہ ایک تقسیم پیدا ہو جائے. بہرحال اس سے بچنے کا طریقہ یہی کہ ایک تحریک فوری طور پہ شروع کی جائے اور اس تحریک کے لیے جو ہے مومنٹم بنایا جائے, اور مومنٹم بنتے بنتے بنتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اب اگر جون کے مہینے کے اینڈ میں کوئی تحریک شروع بھی کی جائے گی اور آگے سفر کا مہینہ ہے اور یہ انتہائی گرم مہینے ہیں, تو اگست تک تو کوئی تحریک چل نہیں سکتی. جولائی کا مہینہ پورا گزارنا پڑے گا, اور یہی جون کا مہینہ اور جولائی کا مہینہ اس میں ایک مومنٹم بن سکتا ہے, اور اگست کے مڈ کے بعد جو تحریک ہے وہ عملی شکل اختیار کر سکتی ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک چلا بھی سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, بہت طاقتور پارٹی ہے, اور جو کچوبر نکال دیا عوام کا موجودہ حکمرانوں نے, تو اس کے بعد تو تحریک چلانا کوئی مشکل ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کا فائدہ موجودہ رجیم کو ہو رہا ہے. ان کا بجٹ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, بجٹ میں جو انہوں نے عوام کی کمر توڑی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, IMF کا بجٹ ایز اٹ از منظور کر دیا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, پنجاب کے بجٹ کے اندر ایسے ایسے کھانچے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا, خیبر پختونخوا کے اپنے بجٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بات کیا ہو رہی ہے جی؟ تحریک انصاف میں تقسیم پیدا ہو گئی. بھئی یہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ حکومت نے کیا گند مارا ہے, کسان کے ساتھ کیا کیا, مزدور کے ساتھ کیا کیا, عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. 50% کے قریب لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی. ان چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے بجٹ کے دنوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم کیسے پیدا ہو گئی, اور یہ تقسیم ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی ہے. ایک اور بہت بڑی خبر ہے ناظرین, اور یہ خبر امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے, اور غزہ میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے, یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خبر آئی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کا یہ جو لڑائی ہوئی ہے ایران کے ساتھ 12 دن کی, ان 12 دنوں میں جو نقصان ہوا ہے وہ 20 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ٹوٹل ذخائر ہیں ان سے بھی بڑی اماؤنٹ ہے. جتنا پیسہ IMF سے پاکستان نے 3 سال میں لینا ہے اس سے 3 گنا بڑی اماؤنٹ ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن اسرائیل کے لیے کتنا